السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم ایک نئی سورۃ الاعراف کی شروعات کریں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ موازينه فأولئك هم المفلحون۔
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع کی تلاوت سن رہے تھے. ابھی ہم چند قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے الف لام میم صاد. یہ اگر اس پہ کوئی حرکات ہیں یعنی زبر زیر پیش تو اس کو اس کے مطابق پڑھتے ہیں، ورنہ ان کو جیسا لکھا ہوا ہے جس طرح سے ہم حروف تہجی میں پڑھتے ہیں اسی طرح ان کو پڑھیں گے. جس طرح میں نے ابھی تلاوت کیا آپ نے سن بھی لیا ہے. ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے الف، اس کے بعد لام. لام کو تھوڑا لمبا پڑھ کے پڑھیں گے کیونکہ اس پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد متصل ہے. اس کے بعد لام جب ہم کہتے ہیں لام کے آخر پہ میم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ میم، اس کے بعد جو اصل میم ہے، یہ دونوں میم ایک ساتھ ہو رہے ہیں یعنی ادغام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ غنہ کی آواز کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے. اس کے بعد پھر میم ہے، میم پر بھی مد متصل ہے، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے میم. پھر آخر پر صاد، اس کو ہم نے گول پڑھنا ہے اور مد متصل کی جس قدر ہم کھینچتے ہیں اس مقدار میں ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد اگلی آیت کتابن میں قاف اور تا یہ دونوں کو باریک ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد با پر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کے اظہار ہوتا ہے. تو اسی قاعدے کے مطابق ہم نے اس تنوین کا ہم نے اظہار کیا ہے. اون ضلع میں نون ساکن کا اخفاء ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگی اور زال کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے. الیکا میں کاف کو باریک پڑھیں گے. فلا یکن میں نون ساکن کا اخفاء ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ. صاد رکا میں صاد کو گول پڑھیں گے اور دال کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد را ساکن ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور کاف کو بھی باریک پڑھیں گے. اس کے بعد حرجن میں را کو ہم پور پڑھیں گے. اس کے بعد جیم پر جو تنوین ہے اس کے ادغام میم میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی اور منہ میں نون ساکن کا اظہار ہوگا. ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ ایک نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے. تو نون ساکن یہاں ہے، اس کے مان بعد حروف حلقی میں سے ہا حرف آیا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوا ہے. لتنذر، اب یہاں پہ تا کو باریک پڑھیں گے اور نون ساکن کا اخفاء ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگی اور ذال کو نرم پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے. اس کے بعد ذال کو نرم پڑھیں گے اور را کو یہاں پہ بھی جو ہے نا پر پڑھیں گے. للمؤمنین میں حمزہ کو جھٹکا کے ساتھ پڑھنا ہے اور علامت وقف آیت ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ساکن کر دیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ساکن ہے اس کو جس قدر پہلے جس مقدار میں کھینچتے تھے اس سے تھوڑا اور مزید کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق. اگلی آیت اتبعوا میں تا کو باریک پڑھیں گے. ما انزلہ میں ما پر جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو مزید پہلے سے بڑھ کر کھینچیں گے. انزلہ میں نون ساکن کا اخفاء ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. الیکم میں دونوں میم
ہیں تو اس کو یہاں پہ دو میم کا ادغام ہو گیا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو مر ربکم میں نون ساکن کا ادغام اور را میں ہو گیا ہے، تو یہاں صرف اور صرف ادغام ہی ہوگا، کوئی غنہ کی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ولا تتبعوا میں دونوں تا کو باریک پڑھنا ہے، من دونہی میں نون ساکن کا اخفاء ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد دونہی میں مد ہے، مد منفصل، اس کو پہلے سے بڑھ کر کھینچیں گے۔ اولیاء مد ہے، حرف ہے، یہاں پہ علامت وقف طا ہے تو یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف حمزہ جو ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور یہ جو یہاں پر مد ہے مد متصل، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے کھینچ کر۔ قلیلم ما، قاف کو گول پڑھیں گے، اور لام پر جو تنوین ہے اس کے ادغام ما میں ہو گیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تذکرون میں تا باریک پڑھیں گے، ذال کو بھی باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، اور ذال کو باریک کے ساتھ ساتھ نرم بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد را کو پر پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آئی ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ساکن کر دیا، اور متحرک حرف کو جب ساکن کرتے ہیں اگر اس سے پہلے کوئی حرف مد ہوتا ہے تو اس کو اور مزید کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت سنی اور چند قواعد بھی پڑھے ہیں، تو یہی آج کے کلاس میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔